عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راوی ہے حدیث فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضور پتہ روتے کب تھے اور کیوں روتے تھے؟ اپنی امت کے لیے روتے تھے، اپنی امت کی بخشش کے لیے روتے تھے، اپنے لیے نہیں۔ حضور تو اللہ کے نبی تھے، بے گناہ تھے، عبادت ولی کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی حضور اپنے اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضور کے پاؤں کو گرم پڑ جاتے تھے۔ اپنی امت کے لیے روتے، اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت کی بخشش کی فکر کے لیے روتے تھے، راتوں کو بھی دنوں کو بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کو حضور رو رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، سارے سجدے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل دیکھو میرا محبوب کس انداز سے رو رہا ہے، کس لہجے سے آنسو بہا رہا ہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ میرے محبوب کو جا کے میرا پیغام سنا دو کہ اے میرے محبوب آپ کے چند آنسو کی وجہ سے، آپ کے رونے کی وجہ سے میں نے آپ کی امت کے 1/3 حصے کو بخش دیا۔ تینوں میں سے 3 حصوں میں سے ایک حصے کو 1/3 کہتے ہیں، 3 حصے ہیں، ایک حصے کو بخش دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پیغام سنا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا، پھر رونا شروع کر دیا، پھر گر گرانے لگے، پھر رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین پھر آ گئے، جہاں حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر، روزے کے ساتھ ہی صحابہ صفہ کا چبوترا ہے، جہاں صحابہ صفہ پڑھا کرتے تھے، ان کی کلاس ہوتی تھی، تبلیغ ہوتی تھی، دین کی باتیں کرتے تھے۔ وہ زمین سے تھوڑا سا اونچا ہے، تقریباً 1 فٹ اونچا ہے، اور اس کے گرد جگلا لگایا ہوا ہے۔ اس صحابہ صفہ کے چبوترے کے پاس ہی باب جبریل ہے، یعنی جبریل علیہ السلام جس دروازے سے آتے تھے وہ دروازہ ہے، اس دروازے کے اندر والی سائڈ میں بھی لکھا ہے باب جبریل، اور باہر والی سائڈ میں لکھا ہے باب جبریل۔ جب حضور اپنے حجرے میں ہوتے یا مسجد نبوی میں ہوتے تو جب جبریل امین آتے تھے اس دروازے سے آتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ جبریل امین تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے، آگے عرض کرتے ہیں حضور رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور رب فرماتا ہے میرے محبوب کو فرما دو کہ میں نے آپ کی امت کے 2/3 حصے کو بخش دیا۔ پہلے 1 حصہ، اب 2 حصے بخش دیے آپ کی امت کے، 2 حصے بخش کے 1 حصہ پیچھے بچا۔ حضور علیہ السلام نے پیغام سنا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا، پھر رونا شروع کر دیا، اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دوبارہ دعا کرنے شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین پھر آ گئے، یا رسول اللہ رب پھر آپ کو پیغام بھیجتا ہے، اور مجھے رب نے بھیجا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب میں نے تمہارے ان آنسو کی وجہ سے تمہاری ساری امت کی بخشش فرما دی۔